اپنی شب گزاریوں کے اندر 100% مسجد نبوی کے طرز پر آ جائیں، 100% مسلمان نمازی بن جائیں، 100% گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم زندہ ہو جائے، اور 100% گھروں سے اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ کوئی مسلمان گھر ہمارے دہلی کے اندر ایسا باقی نہ رہے جس کا دروازہ ہم اس ایک ہفتے کے اندر کھٹکھٹا نہ دیں، جس دروازے کی ہم خوشامد نہ کریں، جس دروازے کے اوپر جا کر ہم دستک نہ دے دیں، جس مسلمان سے مل کر ہم دیکھیں تو صحیح 100 سال ہو گئے کام ہوتے ہوتے، 80 سال ہو گئے کام ہوتے ہوتے، ابھی تک بھی ہمارا ایسا نظام نہیں ہے کہ ہمارے دہلی کے ایک مسلمان تک دعوت پہنچ جائے۔ یہ جذبہ بھی تک ہمارا پیدا نہیں ہو پاتا۔ کیسے افسوس کی بات ہے، کیسے غم کی بات ہے۔ دہلی کے اندر یہ حال کہ ایک مسلمان تک ہمارا پہنچنا ہو، یہ ہمارے کرنے کے کام ہے مستقبل طور پر۔ یہ نہیں یہ ہمارے ذہن کا آدمی ہے، یہ تمہارے ذہن کا آدمی ہے، یہ ہماری فکر کا آدمی ہے، یہ تمہاری فکر کا آدمی ہے، اس کے اوپر ہم محنت کریں گے، اس کے اوپر تم محنت کرو۔ درمیان کی ساری دیواریں ہٹا دو، درمیان کے سارے پردے گرا دو، صرف امتی ہونے کے اوپر محنت کرو۔ جب تک یہ امتی ہونے کے اوپر محنت نہیں ہوگی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ فرمایا کرتے رہے اگر ایک ادنا مسلمان کی بھی حقارت دل کے اندر ہے، اللہ کبھی عالم کی ہدایت کا کام نہیں لیں گے، اس سے کبھی اللہ عالم کی ہدایت کا کام نہیں لیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جنت کے اعلیٰ مراتب کے اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ وہ پوچھے گا اے اللہ مجھے جنت کے اعلیٰ مراتب پر کچھ کیوں پہنچایا گیا ہے؟ ایک آدمی کو لایا جائے گا، ایسا شدید عذاب دوزخ کے اندر دیا جائے گا، وہ تکلیف سے چیخ اٹھے گا اے اللہ مجھے اس طرح عذاب کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس سے کہا جائے گا تیرے ایک کلمے نے امت کو توڑ دیا تھا، اور جو جنت کے اعلیٰ مراتب پر ہوگا اس سے کہا جائے گا تیرے ایک کلمے نے امت کو جوڑ دیا تھا۔ ہم جوڑ پیدا کرنے والے بنے، توڑ پیدا کرنے والے نہ بنے۔ ایسا نظام ہمارا قائم ہونا چاہیے، یہ ہے مشورے اصل کرنے۔ فلاں مینارہ، ایک مینارہ مسجد ہے، بتاؤ بھائی تمہارے یہاں 1000 گھر مسلمانوں کے تھے، تمہارے یہاں 500 گھر مسلمانوں کے، تم بتاؤ تم نے 500 گھروں میں سے کتنے گھروں کے اوپر ملاقات کر لی؟ تمہارے محلے کے اندر 10,000 گھر مسلمانوں کے تھے، تم بتاؤ تم نے 10,000 گھروں کے اندر سے کتنے گھروں کے اندر ملاقات کی؟ کتنے دروازے کھٹکھٹائے، کتنے دروازے کھلوائے، کتنے گھروں کے اندر تعلیم زندہ ہوئی، کتنے گھروں کے اندر 5 اعمال زندہ ہوئے، کتنے گھروں سے مسلمان نکلے ہیں اللہ کے راستے میں؟ شیطان نے عجیب و غریب سے نہیں جی یہ تو ہمارے ذہن کے نہیں ہے، یہ ہمارے خیال کے نہیں ہے، یہ ہماری فکر کے نہیں ہے، سوائے شیطان کے دھوکے کے اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول کس طرح ایک ایک کا جا کر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مشرکین کی خوشامد کر رہے ہیں، ہم ایمان والوں کی خوشامد کرنے کو تیار نہیں، ہم مسلمان کی خوشامد کرنے کو تیار نہیں۔ جتنی تکالیف آپ کو ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں کی طرف سے ملی ہے، کئی دروازے میں دھکا دیا جا رہا ہے، کئی چہرے کے اوپر تھوکا جا رہا ہے، کئی کپڑوں کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، کپڑوں کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، یہ ساری تکالیفیں غیروں سے اٹھائی ہیں، جس کا ایک حصہ بھی ہم اپنوں سے اٹھانے کو تیار ہی نہیں، یہ بھی تیار نہیں۔ چلے تو جاتے وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے، ہم چلے تو جاتے وہ ہمارے دروازے ہی نہیں کھولتے، ہم چلے تو جاتے وہ ہمارے اوپر اشکالات کرنے لگتے ہیں، کوئی باتیں نہیں کوئی کرنے کی۔ ایک ایک ایمان والے کے اوپر ایسے خوشامد، ان اللہ لا ينظر الى انسابکم ولا ينظر الى اجسامکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے نسبوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دل کی بے قراری دیکھتا ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال دیکھتا ہے۔ دل کے اندر وسعت ہے اللہ کام لیں گے، دلوں کے اندر تنگیاں ہیں اللہ محروم کر کے رکھیں گے، اللہ کیا کر کے رکھیں گے؟ محروم کر۔ اس واسطے میرے محترم دوستو سمجھو بات کو، دعوت کی اہمیت کو سمجھو، دعوت کے تقاضوں کو سمجھو، دعوت کے کام کو سمجھو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کام کرنے والوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جائے، یہ کام کی تنزلی نہیں ہے، کام کی ترقی نہیں ہے، یہ کام آدم سازی ہے، یہ کام روزانہ کا تیار کرنا ہے لوگوں کو۔ اللہ غریق رحمت فرمائے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے،
یہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی روزانہ کے مشورے میں شریک ہو رہا ہے, ایک آدمی روزانہ کی تعلیم میں شریک ہو رہا ہے, ایک آدمی سے روزہ کی جماعت میں پابندی سے مہینے میں جا رہا ہے, ایک آدمی ہر ہفتے کی گشت میں شریک ہو رہا ہے, ایک آدمی دوسرے گشت کے اندر شریک ہو رہا ہے, سالانہ 4 ماہ پابندی سے لگا رہا ہے, اس نے کوئی بھی اجتماعی عمل نہیں کیا, اس کے یہ سارے انفرادی عمل. کیسی عجیب و غریب بات ہے. اس نے کوئی بھی کیا نہیں کیا, اپنے یہاں کوئی اجتماعی عمل نہیں کیا, یہ سارے کیا کیے ہیں انفرادی عمل کے. سمجھ کے رہیے گا ساری بات ہماری اچھی طریقے سے. اس کے یہ انفرادی عمل اجتماعی عمل جب بنتے, جب یہ 24 گھنٹے محنت کر کر اپنے ساتھ 2 ساتھی مسجد کی تعلیم میں لے کر آتا, یہ روزانہ محنت کر کر 2-4 ساتھی گشت کے واسطے تیار کرتا, یہ 27 دن محنت کر کر اپنی سہ روزہ کی جماعت تیار کرتا, یہ 8 مہینے محنت کر کر اپنے 4 مہینے کی جماعت تیار کرتا, یہ اس کا اجتماعی عمل تھا. یہ اس کا اجتماعی عمل نہیں کہ بستر اٹھا کر آگے تیار ہو گئے, جی بتاؤ بھائی کون سی جماعت تیار ہے, میں تیار ہوں نکلنے کے واسطے. یہ تو انفرادی عمل ہے. اس کا کتنا کرنے کے کام ہے اگر ہم غور کیے, کتنا سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس. جائے کہ فنا یہ کر رہا, فنا یہ کر رہا, ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے یہ کر دیا, اس میں ہمیں شیطان مل جائے. میرے محترم دوستو, ایک دھن کا نام دعوت ہے, ایک فکر کا نام دعوت ہے, ایک جذبے کا نام دعوت ہے. یہ ہمارا روزانہ کا کام ہونا چاہیے. ایک ایک دروازے کے اوپر ملاقات کرنا, ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹانا, صبح سے لے کے شام تک بے قرار بے چین ہو کر پھرنا, اس کیفیت کا نام گشت کرنا ہے, اس کیفیت کا نام ملاقاتیں کرنا ہے. اس طرح ہمیں کام کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. خروج کی کیا اہمیت حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کیا ہوا کرتی ہے, اللہ کے راستے میں نکلنے کی کیا اہمیت اللہ کے رسول کیا ہوا کرتی ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اما عائشہ بیان کرتی ہے اور عجیب و غریب کیفیت بیان کرتی ہے. کہتی ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے سمجھ لیا کہ کوئی بہت بڑی بات پیش آئی ہے. میں فوراً دیوار کے ساتھ چمٹ گئی. اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے, وضو فرمائی, فوراً گھر سے باہر تشریف لے گئے. میں دیوار کے ساتھ چمٹ گئی, یہ کوئی دوسری بات کیا پیش آئی ہے. اللہ کے رسول گھر سے نکل کر سیدھے منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے لوگو, امر بالمعروف کرتے رہو, نہی عن المنکر کرتے رہو, ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے. تم بد دعائیں کرو گے, تمہاری بد دعائیں نہیں سنیں. دعوت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, دعوت سے کیا قبول ہوتی ہیں, ورنہ اگر محنت نہ ہو, سب دعائیں مانگتے رہیں, مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر صرف دعاؤں سے ہی مسائل حل ہو جاتے تو اللہ کے رسول کو پتھر نہ کھانے پڑتے, گھر گھر گلی گلی جا کر خوشامد نہیں کرنی پڑتی, ایک ایک آدمی کے لیے تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی, دعاؤں کی جگہ مکہ مکرمہ بیت اللہ چھوڑنا نہ پڑتا. یہ نبی کی دعائیں, ہماری آپ کی دعائیں نہیں. مستجاب الدعوت